صدائے عام ہے، ہر سو صدائے عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے۔ تحریک نے ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا، اللہ اکبر۔ کے پی کے جوانوں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ اسلام سے ناتا جوڑ چلے، ہم سارے تعصب توڑ چلے، زنجیر جہالت توڑ چلے، باطل کے غبارے پھوڑ چلے، اسلام ہے اپنا سرمایہ۔ تحریک نے ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت کا سایہ تحریک کے سر پر لہرایا، تحریک نے ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ ہماری تنظیم کے کارکنان نے 50 دن رات محنت کر کے اپنے صوبائی نظم پر امیری صوبہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گلی محلے کے اندر کروڑوں لوگوں تک دعوت پہنچائی، اور اپنے علاقے کے اندر ہر مکتب فکر تک، ہر مکتب فکر کو اپنی دعوت پہنچائی۔ طلبہ کے اندر، نوجوانوں کے اندر، علماء کرام کے اندر، اسی طرح خواتین کے نظم نے بھی ہمارا پورا ساتھ دیا، اور آج اسی طرح کا ایک پنڈال خواتین کا بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اب میں کتابت دینے چلا ہوں محترم امیری صوبہ کو، جنہوں نے ان 50 دنوں کے اندر ایک پورا منصوبہ دیا، اور اس منصوبے کو عملی کرانے کے لیے آپ کے سامنے پورا ایک لائحہ عمل رکھا، اور آپ نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ اب دعوت دے رہا ہوں قائد صوبہ خیبر پختونخوا محترم مشتاق احمد خان صاحب، امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کو، کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اس پروگرام کا ابتدائی خطاب فرمائے۔ محترم امیر صوبہ مشتاق احمد خان صاحب۔ نعرہ تکبیر! جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، انقلاب انقلاب، نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا لہ الخلق والامر، وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم قائدین جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، محترم حضرات علماء کرام، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، فرزندان اسلام، محترم خواتین اسلام، دختران اسلام، میں آپ سب لوگوں کو اس شہر انقلاب آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلامی انقلاب کے لیے عزم باندھنے کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے اپنی عہد کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے یہ شہر انقلاب بسایا ہے، مدینۃ الانقلاب ہے۔ اور اس مدینۃ الانقلاب میں قبائلی خطے سے بھی اور خیبر پختونخوا کے ہر ضلع سے خواتین اسلام، فرزندان اسلام، نوجوان، علماء،
طلبہ، مزدور، کسان بڑی تعداد میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ محترم امیر جماعت تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو اس شہر انقلاب آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب، انقلاب انقلاب۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو میں آپ سب لوگوں کو، فرزندان اسلام کو بھی، خواتین اسلام کو بھی اس شہر انقلاب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہترین انتظامات پر ناظم اجتماع جناب صابر حسین آوان صاحب، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے مہمانوں کے لیے، ان انقلابی بہن بھائیوں کے لیے بہترین انتظامات یہاں پر رہائش کے لیے اور قیام طعام کے لیے کیے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میرے بہنوں، جماعت اسلامی ایک مقصد اور نظریہ رکھتی ہے، اور وہ مقصد اور نظریہ جماعت کے دستور کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ جماعت اس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے کہ دین اسلام کو کرۂ ارض کے اوپر نافذ کیا جائے، نظام مصطفیٰ انسانیت کے اندر برپا کر دیا جائے، اور دین اسلام کے نفاذ کے ساتھ دین اسلام کو پورے کرۂ ارض اور پوری انسانیت میں غالب کر دیا جائے۔ دین قائم بھی ہو اور دین غالب ہو، یہی جماعت اسلامی کا مقصد اور نصب العین ہے۔ جماعت اسی لیے قائم کی گئی ہے، ہم جماعت میں اس لیے شامل ہوئے ہیں، یہ شہر انقلاب اس لیے بسایا گیا ہے کہ اس کرۂ ارض کے اوپر، اس پوری انسانیت میں اللہ کا دین، دین اسلام قائم ہو جائے، اور اللہ کا یہ دین، دین اسلام امام، قائد، حکمران، مقتدر اور پیشوا بن جائے۔ یہ وہ مقصد اور نصب العین ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن پاک نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہماری سیاست کا استاد نہرو نہیں ہے، ہماری سیاست کا استاد گاندھی نہیں ہے، ہم نے سیاست پرنگی سے نہیں سیکھی، ہم امریکی سیاست نہیں کرتے، ہم قرآنی سیاست کرتے ہیں اور پیغمبری سیاست کرتے ہیں، اور قرآنی اور پیغمبری سیاست کا مرکز و محور دین اسلام کا قیام اور دین اسلام کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن پاک نے یہ بتایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق یعنی اسلام اور ہدایت یعنی قرآن پاک کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ اس دین کو غالب کریں۔ یہ دین قائم ہوگا اور قیام کے بعد یہ محکوم نہیں ہوگا، مظلوم نہیں ہوگا، مغلوب نہیں ہوگا، کسی کی اجازت سے زندگی گزارنے والا نہیں ہوگا، سرنگو نہیں ہوگا۔ یہ دین امام ہوگا، حکمران ہوگا، مقتدر ہوگا، پیشوا ہوگا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مقصد ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ہیرا کے غار سے لے کر حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ چھوٹا سا مٹی کا کچا کمرہ جس میں اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے، جہاں ان کا وصال ہوا اور جہاں ان کی تدفین ہوئی، تو ہیرا کے غار سے لے کر اس چھوٹے کچے سے کمرے تک اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، اسوہ حسنہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دین قائم ہو جائے اور دین غالب ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعوت و ارشاد کیا، اللہ کے پیغمبر نے تربیت و تزکیہ کیا، اللہ کے پیغمبر نے ہجرت و جہاد کیا، اللہ کے پیغمبر نے ریاست اور حکومت قائم کی۔ یہ تمام کام اللہ کے پیغمبر نے کیے ہیں، یہ تمام کام ہم کریں گے۔ یہ کس لیے کریں گے؟
اس لیے کریں گے کہ اس دنیا کے اندر دین قائم ہو جائے اور اس دنیا کے اندر دین غالب اور امام ہو جائے. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد اور اس مقصد کے لیے جماعت اسلامی قائم کی گئی ہے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مبارک گروہ جو اللہ کے پیغمبر نے بنایا تھا، جن کی تربیت کی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد بھی دین کا قیام اور دین کا غلبہ تھا. اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. صحابہ کرام کی نمایاں مثال اور ان کی شناختی علامت یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے خاص کیا تھا اور اپنی دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا. دین کی اقامت اور دین کا عالمی غلبہ، اسی کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک لوگوں کی گروہ تشکیل دیا تھا. الحمدللہ یہ مقصد پیغمبری مقصد، یہ قرآنی مقصد، یہ وہ مقصد ہے کہ جس کے اندر دنیا کی امامت ہے، تمکن فی الارض ہے، استخلاف فی الارض ہے، عالمی قیادت ہے، جس کے اندر جنت ہے، جس کے اندر اللہ کی رضا ہے، جس کے اندر پیغمبر کی رفاقت ہے، جس کے اندر حوض کوثر کا جام ہے. یہ وہ مقصد ہے جو میرا مقصد ہے، جو اس شہر انقلاب کے اندر آنے والوں کا مقصد ہے. یہ وہ مقصد ہے کہ جو جماعت اسلامی کا مقصد ہے. آج جماعت اسلامی اس خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی قوت ہے. جماعت اسلامی چھا رہی ہے. جماعت اسلامی مستقبل کے اندر حکومت میں، اقتدار میں اور ریاست میں آنے والی طاقت ہے. یہ جو بڑی طاقت جماعت بن گئی ہے، اس میں ان عظیم لوگوں کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے، ان کی اخلاص کا نتیجہ ہے، جنہوں نے ماضی میں اس تحریک کے اندر کارکردگی دکھائی، جنہوں نے ماضی میں اس تحریک کا مختلف سطحوں کے اوپر قیادت کی. میں اس موقع کے اوپر مفکر اسلام حضرت سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لوں گا. وہ جو مفکر تھے، وہ جو مفسر تھے، وہ جو نظریہ ساز تھے، وہ جو مدبر تھے، وہ جس نے اپنے کمرے میں، اپنی لائبریری میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے حالات کو تبدیل کر دیا. وہ کہ جس نے اسلام کے پیغام کو زندہ کر دیا. وہ جس نے اسلامی نظام کو ایک حقیقت بنا دیا. وہ جس نے کمیونزم، جس کے نظریے نے کمیونزم کو پاش کر دیا. وہ جس کی تنظیم اور جس کی تحریک آج سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں اسلام کا ایک طاقتور دفاعی مورچہ بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائیں. اس خیبر پختونخوا کے اندر اگر جماعت اسلامی ایک طاقت ہے، اس میں اس نوشہرہ کے فرزند قاضی حسین احمد کا کردار ہے. وہ قاضی حسین احمد جو جرأت کی علامت تھا، وہ قاضی حسین احمد جس کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی قائدانہ صلاحیت دی تھی. وہ قاضی حسین احمد جو اسلام کی ایک علامت تھی اور گونجدار اور گرجدار آواز تھا اسلام کا. وہ جس نے اس جماعت کا پیغام وہ خیبر پختونخوا کے ایک ایک گاؤں تک اور ایک ایک گھر تک پہنچایا. اور میرے وہ عظیم لوگ، خواہ وہ مولانا معین الدین خٹک صاحب ہو، خواہ وہ خان سردار علی خان ہو، خواہ وہ مولانا غلام حقانی ہو، خواہ وہ چترال کے مولانا عبدالرحیم چترالی ہو، خواہ وہ صاحبزادہ صفی اللہ ہو، خواہ وہ ڈاکٹر یعقوب خان ہو، اور خواہ وہ دوسرے عظیم لوگ ہوں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں جو اسلام کا نمونہ تھے، جو کردار کی بلندیوں پر فائز تھے، جن کی قربانی اور جن کی اخلاص کے بدولت آج خیبر پختونخوا اسلامی تحریک کا مرکز ہے اور دین اسلام کا ایک قلعہ بن چکا ہے. میں ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے حضور دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ مقامات اپنی جنت الفردوس کے اندر دے. میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اخلاص کی طاقت تھی. اخلاص بہت بڑی چیز ہے. اخلاص جب آتی ہے اس کے نتیجے میں تھوڑا کام بہت بڑے نتائج دیتا ہے. اخلاص جب دلوں کے اندر آتا ہے، انسان ناقابل شکست بن جاتا ہے، انسان ناقابل تسخیر بن جاتا ہے. اس لیے اس شہر انقلاب کے اندر آنے والے تمام بھائیوں کو اور تمام بہنوں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اخلاص کی دولت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اللہ کے راستے میں مال لگائیں، اللہ کے راستے میں پسینہ بہائیں، اللہ کے راستے میں دن رات ایک کریں. لیکن اس کے لیے دنیا کے اندر کوئی اجر اور کوئی بدلے کی امید نہ رکھے. یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کریں. یہ اخلاص جب آتا ہے انسان ناقابل تسخیر
انسان ناقابل شکست بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک دیہاتی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، وہ بیر بکریاں چراتا تھا، چرواہا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے حوالے کیا ان کو کہ ان کی نگرانی کرو اور ان کو دین اسلام کی تعلیم بھی دیں۔ وہ صحابہ کے بیر بکریاں چراتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کیا، اس میں اس دیہاتی کا حصہ بھی الگ کیا، ان کے ساتھیوں کے حوالے کیا کہ یہ ان تک پہنچا دیجئے۔ وہ ساتھی جب چلے گئے اور وہ حصہ ان کے سامنے رکھ دیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یہ مال غنیمت ہے، اللہ کے پیغمبر نے آپ کا حصہ علیحدہ کر کے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس دیہاتی صحابی نے کہا، اس چرواہے صحابی نے کہا کہ میں مال غنیمت کے لیے اس قافلے میں شامل نہیں ہوا ہوں، میں تو اس لیے شامل ہوا ہوں، اپنے گلے کے اوپر انگلی رکھ دی کہ یہاں ایک تیر آئے اور لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ صحابہ نے ان سے کہا کہ اگر تم اخلاص رکھتے ہو تو انشاءاللہ اللہ تمہارا یہ مقصد بھی اور یہ خواہش بھی پورا کرے گا۔ اور پھر ایک اور غزوہ کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ جب ان کے پاس آئے تو وہی ان کے گلے کے اوپر تیر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو لایا گیا۔ اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کہ یہ شخص سچا تھا، اس نے اپنی بات وہ سچی کر دکھائی۔ پھر اپنی جبے میں ان کو کفن دیا، پھر ان کے اوپر جنازہ پڑا، پھر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور پھر ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تیرے راستے میں ہجرت کی، تیرے راستے میں جہاد کیا، تیرے راستے میں قتل ہوا اور میں اس پر گواہ ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے پیغمبر خود جنازہ پڑھتے ہیں، خود اپنے جبے کے اندر ان کو کفن دیتے ہیں، خود ان کے اوپر گواہ بنتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام کس بنیاد پر مل گیا؟ یہ اخلاص کی بنیاد پر۔ اپنے دلوں کو ٹٹولیے، دنیا کو اپنے دلوں سے نکالیے، اللہ کے راستے میں مال، وقت، پسینہ اور قربانی حاضر کیجئے صرف جنت کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ اخلاص ہماری طاقت ہے۔ اس اخلاص کے نتیجے میں انشاءاللہ اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کی منزل ہم سر کریں گے۔ یہ شہر انقلاب ہم نے اس لیے بسایا ہے کہ اپنے دلوں میں اخلاص کو پیدا کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اخلاص کو بھر لیں، اخلاص کے اسلحے سے، اخلاص کے ہتھیار سے مسلح ہو جائیں اور شیطان اور طاغوت کے خلاف اس معاشرے کے اندر نکلیں۔ میرے بھائیوں، یہ اجتماع 2 دن کا اجتماع ہے۔ یہ شہر انقلاب میں آپ آئے ہیں، انقلاب کی تربیت اور اسلحہ حاصل کیجئے، اور انقلاب کا پہلا اسلحہ اخلاص ہے۔ اور پھر اس اجتماع کے اندر، اس شہر انقلاب کے اندر نمازوں کا خیال رکھیے، جس طرح مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا، مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے فرمایا، اپنی نمازوں کا خیال رکھیے، ذکر و اذکار کیجئے، استغفار کیجئے، درود پڑھیے، تلاوت قرآن پاک کی گونج آپ کی رہائش گاہوں کے اندر، آپ کی راستوں کے اندر، آپ کے بازاروں کے اندر تلاوت کلام پاک کی گونج ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہوگی اس مجلس کے اوپر۔ یہ یقین کیجئے کہ اللہ کی وہ مجلس ہے جس کا ذکر اللہ اپنے مجلس کے اندر فرشتوں کی محفل میں کرے گا۔ یہ وہ مجلس ہے جس کے اوپر فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں۔ یہ وہ مجلس ہے جس کے اوپر سکینت ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جس کے اوپر اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت ہے۔ یہ وہ مجلس اس وقت بنے گی جب نمازیں ہوں گی اس میں، جب ذکر ہوگا اس میں، جب استغفار ہوگا اس میں، جب درود ہوگا اس میں، جب تلاوت ہوگی اس میں، اور جب اخلاص کی دولت کے لیے ریاضت ہوگی اس میں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ 2 دن انقلاب کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو تیار کیجئے۔ جب اخلاص آئے گا اور اسلام کے یہ ہتھیار ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو تبدیل کریں گے۔ آج ہمارا ملک جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پاکستان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پاکستان ہمارے لیے ماں کی گود ہے، پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مظہر ہے، پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اس پاکستان کو آج اقبال اور قائد کے پاکستان کے بجائے امریکہ کا اڈا پاکستان بنایا گیا ہے۔ آج چوروں اور ڈاکوؤں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر دیا ہے
اور اقبال اور قائد نے جو پاکستان ہمیں دکھایا تھا، اقبال اور قائد نے کون سا پاکستان دکھایا تھا؟ اقبال اور قائد نے سیکولر پاکستان کا خواب نہیں دکھایا تھا، لبرل پاکستان کا خواب نہیں دکھایا تھا، اسلامی پاکستان کا وعدہ کیا تھا اور نعرہ لگایا تھا۔ اقبال اور قائد نے تعلیم یافتہ پاکستان کا خواب دکھایا تھا، جاہل پاکستان کا خواب نہیں۔ اقبال اور قائد نے ترقی یافتہ پاکستان کا خواب دکھایا تھا، غریب اور پسماندہ پاکستان نہیں۔ اقبال اور قائد نے آزاد اور خود مختار اور باوقار پاکستان کا خواب دکھایا تھا، مقروض اور غیروں کے غلام اور کمزور پاکستان کا خواب نہیں دکھایا تھا۔ آج چوروں اور ڈاکوؤں نے اقبال اور قائد کے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور اسے ترقی سے، اسے تعلیم سے، اسے صحت سے، اسے آزادی سے دور کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا کارکن جناب سراج الحق صاحب اقبال اور قائد کے خواب کو سچا کر دکھائیں گے اور پاکستان کو سراج الحق صاحب کی قیادت میں اقبال کا پاکستان بنائیں گے، قائد کا پاکستان بنائیں گے، اسلامی پاکستان بنائیں گے، ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے، آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں گے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے جو پاکستان کے نام سے سیاست کرتا ہے، غریب کے نام سے سیاست کرتا ہے، عوام کے نام سے سیاست کرتا ہے۔ لیکن 70 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہے۔ 70 سال ہو گئے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ہیں۔ 70 سال ہو گئے ہیں، 1,15,000 ہر پاکستانی مقروض ہے۔ 70 سال ہو گئے ہیں، لوگ مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں۔ 70 سال ہو گئے ہیں، انصاف بک رہا ہے۔ 70 سال ہو گئے ہیں، امن و امان نہیں ہے۔ پاکستان بدامنی کی اماجگاہ ہے۔ آج یہ پاکستان ان کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو سیاست پاکستان کے نام پر کرتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو حکومت پاکستان کے اوپر کرتا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر سیاست اور حکومت کرتا ہے لوٹ مار کے لیے۔ یہ لوٹ مار کے لیے پاکستان کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اور جب ان کی عیش و عشرت کی پارٹیاں ہوتی ہے وہ لندن میں ہوتی ہے، جب یہ شاپنگ کرتے ہیں وہ دبئی میں کرتے ہیں، جب یہ آف شور کمپنیاں اور آف شور اکاؤنٹس بناتے ہیں تو نیو یارک اور واشنگٹن میں بناتے ہیں۔ ان کی کمپنیاں نیو یارک اور واشنگٹن میں، ان کی شاپنگ دبئی میں، اور ان کی رنگین پارٹیاں وہ لندن کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن سیاست اور حکومت اور لوٹ مار کے لیے ان کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ طبقہ ہے جو مجرم طبقہ ہے، یہ طبقہ ہے جو اشرافیہ ہے، یہ طبقہ ہے جو چور اور ڈاکو ہے۔ سراج الحق کا اعلان اس طبقے کے خلاف بغاوت کا اعلان ہے۔ سراج الحق کا اعلان ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ سراج الحق کا اعلان ان سے پاکستان کی جان چھڑانا ہے۔ میرے بھائیوں، میں چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں، چیف جسٹس صاحب نے اس دن کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں بادشاہت ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہو۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ووٹ کی طاقت صحیح استعمال کرو۔ میں چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں، چیف جسٹس صاحب، آبزرویشن سے کام نہیں چلے گا، بیانات سے کام نہیں چلے گا۔ چوروں کو پکڑو، چوروں کے اوپر ہاتھ ڈالو، چوروں کو جیلوں میں بند کر دو، چوروں کو نمونہ عبرت بنا دو۔ پاکستان کی قوم چیف جسٹس اور اعلیٰ عدلیہ سے یہی توقع رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام انشاءاللہ جماعت اسلامی کرے گی، اور جماعت اسلامی پاکستان کو حقیقی معنوں میں جدید ترین اسلامی فلاحی ریاست بنائے گی، جس میں نظام مصطفیٰ ہوگا، جس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، جس میں ہر بچہ اسکول جائے گا۔ جب دور ہمارا آئے گا ہر بچہ اسکول جائے گا، جس میں لوگ اپنے بچوں کو علاج معالجے کے لیے فروخت نہیں کریں گے، جہاں امن ہوگا، جہاں ہر بندے کے لیے چھت ہوگی، جو مقروض پاکستان نہیں ہوگا، آزاد خود مختار پاکستان ہوگا۔ ہم شلوار قمیص، ہم واسکٹ کی عزت بحال کریں گے، ہم گرین پاسپورٹ کی عزت بحال کریں گے۔ آج شلوار قمیص اور گرین پاسپورٹ کو حکمرانوں نے بے توقیر کر دیا ہے۔ شلوار قمیص اور گرین پاسپورٹ کی عزت یہ جماعت اسلامی اور سراج الحق کرے گی۔ اس لیے کرے گی کہ جماعت اسلامی یہ نظریہ پاکستان کا نام ہے، یہ پاکستان کی دفاع کا نام ہے۔ جماعت اسلامی اور پاکستان، جماعت اسلامی اور نظریہ پاکستان یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی بنگلہ دیش کے اندر
प्रोफेसर गुलाम आजम, मतियूर रहमान निजामी, अब्दुल कादिर मुल्ला, उनको नजरिए पाकिस्तान और दिफाई पाकिस्तान के जुर्म में फांसियां दी जा रही है। मैं सलाम पेश करता हूं नजरिए पाकिस्तान के शोहदा को, पाकिस्तान के बंगाली शोहदा को, कि जिन्होंने फांसी के पंदे को छूमा लेकिन खौफजदा नहीं हुए, डरे नहीं, जालिमों से रहम की अपील नहीं की, अपनी जान कुर्बान करके कुर्बानी की आला मिसाल कायम कर दी। मेरे भाइयों, ये जमात इस्लामी और दूसरी सियासी जमातों का फर्क है। जब दूसरी सियासी जमातें पाकिस्तान की दौलत दुबई के अंदर छुपा रहे थे, जब दूसरी सियासी लीडर पाकिस्तान की दौलत पानामा के अंदर छुपा रहे थे, उस वक्त हम पाकिस्तान के लिए ढाका के अंदर फांसी के फंदों को चूम रहे थे। ये चोरी कर रहे थे और हम फांसी के फंदों को चूम रहे थे। यह है दूसरी सियासी जमातों और जमात इस्लामी का फर्क। यह है सिराजुल हक और दूसरी सियासी लीडरों का फर्क। इंशाअल्लाह इन कुर्बानियों के बदौलत पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा और हम पाकिस्तान को तब्दील करेंगे। मेरे भाइयों, मैं इस शहर इनकलाब के अंदर, इस इज्तिमा के अंदर खुसूसन खवातीन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज खैबर पुख्तनख्वा की खवातीन का सबसे बड़ा इज्तिमा इस शहर इनकलाब के अंदर मुनक्किद हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई सियासी जमात खैबर पुख्तनख्वा के अंदर खवातीन का इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती जितना जमात इस्लामी ने किया। और आज इस पंडाल के अंदर यूथ का सबसे बड़ा जलसा है। आज ये वाहिद जलसा है, ये वाहिद इज्तिमा है जिसमें दीनी मदारस के तलबा भी और जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा भी मौजूद है। ये तलबा का सबसे बड़ा इज्तिमा है। जमात इस्लामी खवातीन की पार्टी है, जमात इस्लामी उलमा की पार्टी है, जमात इस्लामी तलबा की पार्टी है, जमात इस्लामी नौजवानों की पार्टी है, जमात इस्लामी गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, जमात इस्लामी किसानों काश्तकारों की पार्टी है, जमात इस्लामी अवामी पार्टी है। इंशाअल्लाह अवाम के सैलाब के जरिए 2018 के इंतखाब को इंशाअल्लाह इनकलाब के अंदर तब्दील करेंगे। हम नवंबर दिसंबर के बाद इस इज्तिमा से फारे होकर इंशाअल्लाह इंट्रा यूथ इलेक्शन करेंगे। नवंबर दिसंबर में सियासी जमातों को दिखाएंगे कि इलेक्शन कैसे होता है, सियासी जमातों को दिखाएंगे कि जमहूरियत क्या होती है। इंट्रा यूथ इलेक्शन करेंगे और खैबर पुख्तनख्वा के यूथ को कलमे के सब परचम तले इनकलाब के लिए मुत्तहिद करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं इस मौके के ऊपर सूबाई हुकूक की बात भी करूंगा। हमारा सूबा वो सूबा है जो महरूम सूबा है। हमारे सूबे को वफाक ने अपनी आईनी और मालियाती हुकूक से महरूम रखा है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि वफाक और इस्लामाबाद खैबर पुख्तनख्वा की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, खैबर पुख्तनख्वा के हाथ मरोड़ रहा है, वफाक ने खैबर पुख्तनख्वा के गर्दन के ऊपर पांव रखा हुआ है, वफाक खैबर पुख्तनख्वा की तरक्की के अंदर रोड़े अटका रहा है, तो ये मुबालिगा नहीं होगा, ये गलत बात नहीं होगी। मुझे बिजली का खालिस मुनाफा नहीं दिया जा रहा, मुझे NFC अवार्ड में अपने हक से, मालियाती हक से महरूम रखा जा रहा है। मुझे मर्दमशुमारी के अंदर मर्दमशुमारी नहीं की जा रही और मर्दमशुमारी ना होने की वजह से खैबर पुख्तनख्वा के साथ ज्यादती का इर्तिकाब वफा कर रहा है। पेट्रोलियम और गैस, पाकिस्तान के 50% से ज्यादा गैस और पेट्रोल और डीजल ये खैबर पुख्तनख्वा से पैदा होता है, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा को पेट्रोलियम रॉयल्टी और गैस रॉयल्टी और ये हुकूक मादनी ये नहीं दिए जा रहे। और खैबर पुख्तनख्वा के अंदर बिजली की लोड शेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता हूं। दस्तूरी तौर पर 13% मेरा कोटा बनता है, मुझे 13% कोटा बिजली का दिया जाए तो खैबर पुख्तनख्वा के एक मस्जिद, एक दुकान, एक घर, एक शहर, एक गांव के अंदर भी लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन आज खैबर पुख्तनख्वा में लोड शेडिंग हो रही है, बेइंतहा लोड शेडिंग, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग। ये जुल्म है, खैबर पुख्तनख्वा के साथ ज्यादती है। मुझे मेरे हिस्से का बिजली दिया जाए, खैबर पुख्तनख्वा को बिजली का कोटा दिया जाए तो यहाँ 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होगी। और अब सीपैक के ऊपर हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। मैं वाजे कर देना चाहता हूँ, ये जो सीपैक है ये तरक्की का एक मंसूबा है। मुझे सीपैक चाहिए,
مجھے ملٹیپل پیسیجز پر ٹرخایا جا رہا ہے. کہتے ہیں سی پیک تمہارے لیے نہیں ہے, تمہارے لیے ملٹیپل پیسیجز ہے. ملٹیپل پیسیجز کو مسترد کرتا ہوں. ہمیں سی پیک چاہیے, ہمیں یہاں پہ انڈسٹریل زون چاہیے, ہمیں اکنامک زون چاہیے, ہمیں وہ تمام کمپوننٹ سی پیک کے چاہیے جو سی پیک کے اندر موجود ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اب سی پیک تو مشرقی روٹ بنے گا اور مغربی روٹ جو ہے یہ ملٹیپل پیسیجز ہوں گے. یہ نواز شریف نے, وزیر اعظم نے جو آل پارٹیز کانفرنس کی تھی, پہلی آل پارٹیز کانفرنس, اس میں پورے پولیٹیکل سپیکٹرم کو اکٹھا کیا تھا, تمام سیاسی قیادت کو جمع کیا تھا, اور اس میں وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ مغربی روٹ حقیقی روٹ ہے, یہ پہلے بنے گا. لیکن اب اس اے پی سی کے اعلان سے وہ بھاگا جا رہا ہے, اس اے پی سی کے اعلان کو نہیں مانا جا رہا. اے پی سی کے ساتھ دھوکہ ہوا, خیبر پختونخوا کے ساتھ دھوکہ ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں وفاق کو یہ سی پیک دینا پڑے گا. ہزارہ بھی سی پیک میں, ملکن بھی سی پیک میں, جنوبی اضلاع بھی سی پیک میں, فاٹا بھی سی پیک میں, تو یہ سی پیک منظور ہوگا, ورنہ یہ سی پیک ہمیں منظور نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ہم اس لیے نہیں ہے خیبر پختونخوا کہ ہم چائنا کے ٹرکوں میں پنکچر لگایا کریں, ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم چائنا کے ٹرکوں کو سروس اسٹیشنوں میں دھو لیں. ہمیں ٹرکوں میں پنکچر اور سروس اسٹیشن میں چائنا ٹرک دھونے کا کردار منظور نہیں ہے. ہمیں انڈسٹریل زون چاہیے, ہمیں اکنامک زون چاہیے, ہمیں روزگار چاہیے, ہمیں ترقی چاہیے, اور اس انڈسٹریل زون, اکنامک زون, اس روزگار اور ترقی کے ساتھ انشاءاللہ ہم سی پیک حاصل کریں گے. اس اجتماع کے بعد انشاءاللہ نومبر کے پہلے ہفتے میں ہم جماعت اسلامی خیبر پختونخوا تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے گی. ہم یہ پلیٹ فارم مہیا کریں گے اور مالیاتی حقوق بھی اور آئینی حقوق بھی صوبے کی حاصل کریں گے. وابڈا کے لیے, خالص منافع کے لیے, این ایف سی کے لیے, مردم شماری کے لیے اور سی پیک کے لیے تمام جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے. سب جماعتوں کو اکٹھا کریں گے اور اپنے صوبے کے حقوق ہر صورت میں انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے. میرے بھائیوں, میں اس موقع پر آپ لوگوں سے یہ بھی کہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پیلے اور یہ جو رنگ برنگ کے جھنڈے ہیں یہ آزمائے جا چکے ہیں. تمام لیڈرشپ وہ آزمائی جا چکی ہے اور سب نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. یہ سارے لیڈر جب حکومت میں آتے ہیں, یہ ساری پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہے تو قوم کو لوڈ شیڈنگ دیتی ہے, مہنگائی دیتی ہے, بدامنی دیتی ہے, پاکستان کے ہاتھوں میں امریکی غلامی کے ہتھکڑیاں ڈالتی ہے, پاکستان کے پاؤں میں امریکی غلامی کی بیڑیاں ڈالتی ہے. ان لوگوں نے پاکستان کے مسائل حل نہیں کیے. اب جماعت اسلامی کی باری ہے, جماعت اسلامی آئے گی, انشاءاللہ سراج الحق آئے گا, پاکستان کے مسائل حل ہوں گے, امن آئے گا, تعلیم آئے گی, آزادی آئے گی, خود مختاری آئے گی اور شریعت اور نظام مصطفیٰ آئے گا. اس انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. انشاءاللہ متقی قیادت اور مقبول قیادت, ایک ایسی قیادت دیں گے جو متقی ہو, جو امانتدار ہو, جو دیانتدار ہو, جو اللہ سے ڈرنے والی ہو اور جو مقبول بھی ہو, خدمت کرنے والی ہو, آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ دینے والی ہو. متقی قیادت, مقبول قیادت یہ خیبر پختونخوا میں دیں گے اور اس متقی اور مقبول قیادت کے ذریعے سے 18 کے انتخاب کو انشاءاللہ انقلاب میں بدلیں گے. میرے بھائیوں, یہاں پہ صاحبزادہ طارق اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہمارے دوسرے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی چند دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر پاکستان کے ایک ادارے پیلڈاٹ نے سروے کیا اور 350 سے زیادہ یہ پارلیمنٹ کے ممبران ہیں. 350 سے زیادہ ممبران میں ہمارے صرف 4 ممبران ہیں. لیکن اس عالمی ادارے نے سروے کیا پیلڈاٹ نے, اور سروے میں ثابت کر دیا کہ جماعت اسلامی کے 4 ممبران ایک طرف اور 350 رکنی یہ جو پارلیمنٹ یہ دوسری طرف جماعت اسلامی باری ہے. جماعت اسلامی کے 4 ممبران قومی اسمبلی یہ ٹاپ 10 میں آئے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ طارق اللہ کو, صاحبزادہ یعقوب کو, جناب شیر اکبر خان کو, جناب عائشہ سید باجی کو, کہ جنہوں نے ہمارے
सूबे की नुमाइंदगी की और टॉप 10 पार्लियामेंटेरियंस में ये आ गए। ये सलाहियत है, जमात इस्लामी के अंदर काबिलियत है, जमात इस्लामी के अंदर सलाहियत है। और इसी पिलडाट ने सर्वे किया था और उस सर्वे में इस पिलडाट ने साबित कर दिया था कि सबसे ज्यादा जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर वो जमात इस्लामी के अंदर है। इंटरनल डेमोक्रेसी, दाखिली जमहूरियत सबसे ज्यादा ये जमात इस्लामी में है। जमहूरियत भी जमात इस्लामी में है, सलाहियत और काबिलियत भी जमात इस्लामी में है, और अमानत और दियानत भी है। यहाँ जनाब सिराजुल हक साहब तशरीफ रखते हैं, वो सेनेट में हैं। साहिबजादा तारिक उल्लाह साहब कौमी असम्बली में हैं। इनायतुल्लाह खान वो सूबाई असम्बली में हैं। यहाँ पे माफिर अच्छा बैठे हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम है। यहाँ पे तहसील नाजिमीन बैठे हुए हैं। यहाँ पे विलेज काउंसिल के काउंसलरान इस पंडाल में बैठे हुए हैं। सेनेट से लेकर विलेज काउंसिल तक हर जगह जमात इस्लामी नुमाइंदगी रखती है, लेकिन हर जगह जमात इस्लामी का किरदार साफ और शफाफ किरदार है। सेनेट से लेकर विलेज काउंसिल तक जमात इस्लामी के ऊपर कोई भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। ये अमानत है, ये दियानत है। जमात इस्लामी में जमहूरियत है, जमात इस्लामी में काबिलियत है, जमात इस्लामी में अमानत और दियानत है। हम ही पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, हम ही पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाएंगे, हम ही पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से छुड़ाएंगे, हम ही पाकिस्तान को इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। इंशाअल्लाह ये अमीन की आदत आएगी, ये बासलाहियत की आदत आएगी, ये जमहूरी की आदत आएगी, तो पाकिस्तान के लोग ये गैरतमंद लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान अगर आज गरीब है, पाकिस्तान अगर आज मकरूज है, तो ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ के लोग मेहनती नहीं है। पाकिस्तान अगर मकरूज है तो ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ गैस, पेट्रोल और डीजल नहीं है। पाकिस्तान अगर मकरूज है तो ये इस वजह से नहीं है कि यहाँ पहाड़, दरिया और समंदर नहीं है। ये सब कुछ यहाँ है। पाकिस्तान अगर गरीब है, पसमानदा है, मकरूज है, तो ये इस वजह से है कि चोर और डाकू पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान और तरक्की के रास्ते में चोर और डाकू रुकावट है। पाकिस्तान और आजादी के रास्ते में अशराफिया रुकावट है। पाकिस्तान और इज्जत की जिंदगी के रास्ते में ये करप्ट तबका रुकावट है। इस करप्ट तबके को गिराएंगे, स्टेटस को धक्का देंगे, अशराफिया को हटाएंगे, तो पाकिस्तान चंद सालों में दुबई से आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान 5 सालों में सिंगापुर से आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान 5 साल में एशियन टाइगर होगा। पाकिस्तान 10 साल में सुपर पावर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान कर्ज नहीं लेगा, पाकिस्तान कर्ज देगा। पाकिस्तानी बाहर मजदूरी नहीं करेंगे, बाहर के लोग आएंगे और पाकिस्तान के अंदर मजदूरी करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मैं अपनी बहनों से दरखास्त करता हूं कि इस इज्तिमा के अंदर इनकलाब की तरबियत लीजिए, इनकलाब की ट्रेनिंग लीजिए, सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए, आपस में मशवरा कीजिए। कल जोहर की नमाज तक ये इनकलाब की बस्ती आबाद रहेगी। कल तक सोचिए, कल तक इनकलाब की ट्रेनिंग लीजिए, कल तक इनकलाब की तरबियत लीजिए, कल तक जिक्र फिक्र और इबादत कीजिए, और फिर यकसू होकर तमाम भाई और तमाम बहनें 2018 के इंतखाब तक हर गांव पहुंचे, हर घर पहुंचे, हर दुकान पहुंचे, हर बंदे तक पहुंचे, हर दरवाजे पर दस्तक दे और लोगों को इनकलाब के लिए तैयार कीजिए। जमात इस्लामी के बगैर कहीं उम्मीद नहीं है। सिराजुल हक ही वाहिद उम्मीद है। अल इस्लामु हुवल हल, इस्लाम ही तमाम मसाइल का हल है। सेकुलरिज्म हल नहीं है, लिबरलिज्म हल नहीं है। आप लोगों के इंतजार में है पाकिस्तान, आप लोगों के इंतजार में है इनकलाब। इनकलाब के लिए तैयारी कीजिए। पाकिस्तान को आजाद और खुद मुख्तार बनाने के लिए तैयारी कीजिए। और जब इस इज्तिमा से चले जाइए, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में हाजिर कीजिए, अपने वक्त को अल्लाह के रास्ते में हाजिर कीजिए, और बगैर आराम लिए, बगैर वक्फा किए, नॉन स्टॉप 2018 तक हर हुजरे को मोर्चा, हर मस्जिद को मोर्चा, हर मार्केट को मोर्चा, हर शहर को मोर्चा, हर गांव को इनकलाब का मोर्चा बनाइए, और उन लोगों को पाकिस्तान से निजात दिलाइए जो अंग्रेजों के घोड़े नहलाते थे, जो फिरंगियों के बूट पा
پالش کرتے تھے، انگریزوں کے گھوڑے نہلانے والے، فرنگیوں کے بوٹ پالش کرنے والوں کو پاکستان پر حکومت کا حق نہیں ہے، پاکستان پر اقتدار کا حق نہیں ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا ہے، پاکستان شریعت کا ہے، پاکستان انقلابیوں کا ہے، پاکستان اس مٹی کے وفاداروں کا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف انقلاب کی اس جدوجہد کو تیز کر دیجئے، انقلاب کے اس جدوجہد کو آگے بڑھائیے، اور جب 2018 کا انتخاب آئے تو خواتین میں طاقتور پارٹیاں آپ ہو، نوجوانوں میں طاقتور پارٹیاں آپ ہو، علماء کے اندر طاقتور پارٹیاں آپ ہو، طلباء کے اندر طاقتور پارٹیاں آپ ہو، عوام کے اندر طاقتور پارٹیاں آپ ہو، اور جب اس صوبے کا اقتدار ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے پورے پاکستان کے لیے ایک مثالی صوبہ اور ایک ماڈل صوبہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ انقلاب کی ہوائیں چل پڑی ہے، انقلاب کا قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا ہے، یہ قافلہ منزل پر اب جا کے انشاءاللہ دم لے گا۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔